امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ۔ پاکستان میزبانوں کی درخواست پر افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات پر رضامند ہو گیا۔ پاکستانی وفد نے وطن واپسی کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا مطالبہ برقرار ہے۔ اسی حوالے سے مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل فریقین کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیوں کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان میں 2 علیحدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ پہلا آپریشن کوئٹہ کے علاقے میں چلتن پہاڑوں میں کیا گیا۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز نے کارروائی کی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ دوسرا آپریشن کیچ کے علاقہ بلیدہ میں کیا گیا، جہاں ایک ٹھکانے کو نشانہ بناتے ہوئے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ بانی PTI عمران خان کی بہن علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ عدالتی حکم پر بلاک کر دیا گیا ہے۔ بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔ قبل ازیں عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کے احکامات بھی صادر کیے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو تھانہ صادق آباد میں درج ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت کے دوران علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ چیئرمین ناظرہ سے پیش کی گئی۔ دریں اثنا گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا، علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے ملک بھر کے بینکس کو سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی تمام بینک علیمہ خان کے اکاؤنٹس منجمد کریں گے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کے علاوہ بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی رخ کریں گے فرانس کا۔ ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق پیرس میں پاکستان پیپلز پارٹی فرانس کے سابق نائب صدر، ممتاز سماجی شخصیت الحاج بشیر احمد کی پوتی چودھری نسیم احمد اور چودھری شمیم احمد کی بھتیجی پکار انٹرنیشنل کے MD، بیورو چیف یورپ صاحبان نیوز HD اور سماجی کاروباری شخصیت چودھری وسیم احمد کی صاحبزادی کی شادی سرفراز احمد کے صاحبزادے عبداللہ سرفراز کے ساتھ طے پائی۔ گزشتہ روز مقامی میرج ہال میں تقریب رخصتی کا اہتمام کیا گیا۔ چودھری وسیم احمد کے فیملی ممبران، رشتہ داروں سمیت سیاسی، سماجی، کاروباری، مذہبی اور صحافتی شخصیات شریک تھیں۔ بارات کا استقبال الحاج بشیر احمد، چودھری نسیم احمد، چودھری وسیم احمد، چودھری شمیم احمد اور چودھری انور لنگڑیال نے کیا۔ اس موقع پر شرکاء کی جانب سے نوبیاحتہ جوڑے کو دعاؤں سے نوازا۔ چودھری وسیم احمد کو مبارکباد دی گئی۔ چانگلہ ہل میں شاہکوٹ روڈ پر چک نمبر 48 کے قریب تیز رفتار 2 موٹر سائیکلز میں تصادم۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچا۔ حادثے میں خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں میں 70 سالہ ارشد بیبی، 50 سالہ اجمل، 45 سالہ نثار اور 35 سالہ لطیف شامل ہیں۔ اسپین کے شہر ویلنسیا سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری اعجاز کی ویلنسیا آمد پر PMLQ ویلنسیا کی صدر چودھری ریاست علی دھوتر نے دوست احباب کے ساتھ استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ اسپین بھر سے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ چودھری ریاست علی نے چودھری اعجاز کو ویلنسیا میں خوش آمدید کہتے ہوئے علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبہ جات کی تکمیل پر ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں عوامی لیڈر قرار دیا۔ دیگر مقررین نے چودھری اعجاز کی عوامی مقبولیت کو خوب سراہا۔ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری اعجاز نے اپنے میزبان چودھری ریاست علی دھوتر کی بے مثال چاہت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ اوورسیز کی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا، چودھری ریاست علی جیسا مخلص اور عوام دوست انسان آپ کے پاس موجود ہے، ایسے دوست ہی پارٹی کا سرمایہ ہے۔ اسپین سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت سابق چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب برائے اسپین اور فخر کمیونٹی چودھری امتیاز کی عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ دوست احباب نے چودھری امتیاز کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ چودھری امتیاز کی جانب سے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ خوشاب سے ڈپٹی بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کے مطابق
ملک برادری اور سادات برادری کے درمیان صلح ہو گئی۔ ناڑی شہر میں ملک برادری اور سادات برادری کے مابین ایک تنازع چل رہا تھا۔ تھانہ کٹ کے نڈر اور بہادر ASI حسن شیر نے بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے افہام و تفہیم سے صلح کروا دی۔ اہل علاقہ نے پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ASI حسن شیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جہلم سے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق ضلعی کونسل ہال جہلم میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور نور ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اسپیشل بچوں کے لیے بلڈ اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن نے کیمپ کا خصوصی دورہ کیا اور بلڈ اسکریننگ کا جاری عمل کا خود مشاہدہ کیا۔ یہ کیمپ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں میں خون سے متعلق امراض، تھیلیسیمیا اور اینیمیا کے بروقت تشخیص اور دیکھ بھال کے حوالے سے لگایا گیا۔ کیمپ کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خضر خان اور چیئرمین نور ویلفیئر سوسائٹی چودھری فرحت کمال ضیاء نے کی۔ ماہر ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی خصوصی ٹیم نے سینکڑوں بچوں کا مفت معائنہ کیا۔ کیمپ کے اختتام پر بچوں میں صحت مند پھل بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر میر رضا نے اس مشترکہ فلاحی کاوش کو خوب سراہا اور انتظامیہ کے حوالے سے بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مردان سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ سوئی ناردرن گیس مردان کے ریجنل منیجر عاکف نور نے میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام ملک میں سوئی گیس کے نئے کنیکشن کھول کر سہولیات شروع کر دی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ مردان ریجن میں بھی عام گھریلو صارفین کو سوئی گیس کے نئے کنیکشن میں درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، حکومت پاکستان نے اب ہماری سوئی گیس کے کنیکشن کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ یہ کنیکشن جو ہے ایک بہت بڑی سہولت ہے اور یہ ان لوگوں کو، صارفین کو گھر میں میسر ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اس میں لوگ مختلف طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بہت مہنگی ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی سلنڈر اور باقی جو سورسز ہیں ان سے سستی ہے اور ایک سہولت ہے جو کہ سیف بھی ہے اور عوام کے لیے ایک بہت بڑی ان کی جو خواہش تھی وہ حکومت نے پوری کی ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے اسپیشل کاؤنٹرز یہاں پہ بنائے ہیں جس میں وہ مختلف ون ونڈو آپریشنز ہیں، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام کو جلد از جلد یہ کنیکشنز کو فراہم کیا جائے۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ مت آئیں اور بلکہ آپ خود آ کے یہاں پہ دیکھیں۔ مردان آفس میں، نوشہرہ، سوات، سوابی، دیر، بٹخیلن سب جگہوں پہ ہمارے مختلف چل رہی ہیں اور آپ آ کے اپنے آفیسز میں بڑے آسانی سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی، مردان میں سوئی ناردرن نے حکومت پاکستان کے تعاون سے اربوں روپوں کے پروجیکٹس کی ہیں، جس کی بیس پہ اب ہماری CNG اور کارخانوں کی لائنیں گھریلو جو کنیکشن ہیں، جو صارفین ہیں ان سے جدا ہو گئی ہیں اور بہت بہترین طریقے سے اب گیس پرووائڈ کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو کھانے کے اوقات ہیں۔ اور بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ صارفین کو ہم 24 گھنٹے یہ سہولت میسر کریں اور تاکہ ان کو فائدہ ہو اور یہ علاقہ مجموعی طور پہ ترقی کرے۔ LNG جو پاکستان امپورٹ کرتے ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں آتی، نارتھ میں سویپ ہو جاتی ہے۔ گیس کی جو نومنکلیچر ہے وہ سیم ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے اور صرف اس کے جو لوگوں کو جو خدشہ ہے وہ ٹیرف پہ ہے، تو وہ ٹیرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ کوئی اس کو ناپسند کرے۔ یہ سلنڈر سے سستی بھی ہے اور اس کی جو سہولت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کا 556واں جنم دن، فرضی مشقیں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے تحصیل رپورٹر نواز قادری۔ جی بالکل، فرضی مشقوں کا مقصد کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اداروں کی تیاریوں کا مقصد جائزہ لینا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے موک ایکسرسائز میں شامل ہونے والے تمام محکموں کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ نے کہا ہے کہ ریسکیو 112 کے نوجوان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ جنم دن کی تقریبات میں دنیا بھر کے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک سے آنے والے یاتریوں کی رہائش کے لیے وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ جنم دن کی تقریبات میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے 5000 زائد افسران ملازمین سکھ یاتریوں کی خدمت میں لیے مامور ہوں گے۔ جنم دن کی تقریبات کے دوران تمام ضلعی انتظامیات اور محکمہ جات کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گردوارہ جات اور DC اور DPO آفس میں کنٹرول روم قائم کیے جائیں گے۔ تمام متعلقہ محکموں کا عملہ 4 شفٹوں میں فرائض انجام دے گا۔ تمام گردوارہ جات میں محکمہ فوڈ کی چیکنگ کے دوران بعد میں لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ CCTV کیمروں کی مدد سے بھرپور نگرانی کی جائے گی۔
سکھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے گردوارہ جات اور شہر کی عمارتوں پر شارپ شوٹرز بھی شامل تعینات کیے جائیں گے۔ دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری اچھی یادیں لے کے جائیں گے۔ محمد نواز قادری، ننکانہ صاحب۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر احمد رضا کے مطابق ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ کی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اہم اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر سی ای او ہیلتھ سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ننکانہ میں ڈینگی کے 10 کیسز رپورٹ ہوئے، 4 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد، ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ موسمی تبدیلی کے پیش نظر ڈینگی مچھر کی افزائش میں اضافہ ممکن ہے۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ شہریوں کو ڈینگی وبا اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، سرویلنس نہ کرنے والے افسران کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ڈینگی سرویلنس کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا جائے۔ ہاٹ سپاٹس مقامات پر چیکنگ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے ڈینگی کے خاتمے کے لیے شہریوں کو بھرپور آگاہی فراہم کریں۔ وارننگ کے باوجود حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ کسی بھی عوامی مقام سے لاروا برآمد ہونے پر بلڈنگ کو 12 گھنٹوں کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کا ضلع کے شہریوں کے نام اہم پیغام۔ حکومتی پالیسیز کے مطابق شہری کسی بھی غیر ملکی باشندے یا افغانی کو اپنے گھر، کاروبار یا ملازمت پر نہ رکھیں۔ کسی بھی غیر قانونی مقیم افغانی یا غیر ملکی کی رہائش کے حوالے سے فوری طور پر 15 پر اطلاع دی جائے۔ شہری مکان یا دکان رینٹ پر دیتے وقت اس کا اندراج اپنے متعلقہ تھانے میں لازمی کروائیں۔ تمام تاجر برادری مارکیٹس میں کسی بھی افغانی کو ملازمت پر نہ رکھیں، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پیغام انتہائی اہم ہے، ننکانہ صاحب کے تمام شہریوں کے لیے ہے، بلکہ پنجاب کے تمام شہریوں کے لیے ہے کہ تمام ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پراپرٹی، گھر، مکان، زرعی زمین یا ملازمت پر کسی غیر ملکی کو رکھا ہوا ہے، وہ فوری طور پہ متعلقہ تھانے میں اطلاع دیں، 15 پہ اطلاع دیں۔ اگر آپ نے کسی بھی غیر ملکی کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی ہوئی ہے، کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے، زرعی زمین دی ہوئی ہے، یا کوئی بزنس آپ کا پارٹنر ہے اس طرح کا، تو اس کے خلاف حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ایکشن ہوگا، FIR درج ہوگی اور بعد میں کوئی بھی عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ غیر ملکیوں سے چھٹکارے کے لیے غیر قانونی طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بالکل پروٹیکشن نہ دیں، ادروائز حکومت آپ کو بھی ان کا ساتھی سمجھے گی اور آپ کے اوپر بھی قانونی کارروائی ہوگی، سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ سراب بلوچستان سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ابو بکر دانش میروانی بلوچ کے مطابق سنسنی خیز مقابلے کے بعد DFA سراب نے DFA ہب کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ مقابلہ جام میر غلام قادر فٹ بال اسٹیڈیم ہب میں کھیلا گیا۔ میچ کا آغاز انتہائی جارحانہ رہا۔ میچ کے ابتدائی لمحات میں پہلا گول داغ کر برتری حاصل کی گئی۔ ایک گول سے پیچھے ہونے کے باوجود DFA ہب نے حوصلہ نہیں ہارا اور جوابی حکمت عملی میں شاندار کھیل پیش کیا اور تجربہ کار کھلاڑی قمر نے خوبصورت گول پیش کیا۔ دوسرا ہاف مزید دلچسپ ثابت ہوا جہاں دونوں ٹیموں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تاہم سٹرائکر گلفراز سملانی کے زبردست پلنٹی کک پر فیصلہ کن گول نے اپنی ٹیم کو 2-1 کی برتری دلوا دی۔ ریفری کی آخری سیٹی کے ساتھ ہی DFA سراب نے 2-1 سے فتح حاصل کر کے فائنل اپنے نام کر لیا۔ سراب کے کوچ نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب DFA ہب کی ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کیا۔ DFA سراب کا فائنل DFA کلات کے ساتھ آج کھیلا جائے گا۔ اور ابھی آگے بڑھتے ہوئے اسلام آباد سے اپڈیٹ کریں گے۔ بیورو چیف فیصل عباسی کے مطابق ریٹائرڈ مدرس محمد فاروق دھنیال کی پوتی، مدرس بابر حسین دھنیال کی بیٹی، ناظر فاروق دھنیال، عمران فاروق دھنیال، نزار فاروق دھنیال کی بھتیجی، عمر طاہر کی بھانجی، یونین کونسل میرا کلا مشتبہ کی رخصتی بارات 24 اکتوبر رضا کی شادی ہال سید پور روڈ راولپنڈی میں انعقاد پذیر ہوئی۔ ہر دل عزیز شخصیت مرکزی چیئرمین راجہ محمد ہارون دھنیال، حضرت بابا دھنی پیر شہید سرکار دربار کمیٹی آل پاکستان و آزاد کشمیر، چیئرمین تنظیم آواز انسانیت ویلفیئر رجسٹرڈ، وائس چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی آل پاکستان نے خصوصی شرکت کی۔ وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسلر ضلع مظفرآباد یوسی میرا کلا مشتبہ راجہ نبیل آزاد، ملک عبدالحمید اوان، نائب صدر راجہ بازار نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے آ کر پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ اختتام پر محمد معروف دھنیال، انور مختار دھنیال اور دیگر نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔